یہ ہے کہ ان تمام کے پیچھے چند منتخب مطمئن افراد، روشن ستارے اور شاندار جماعت ہوتی ہے۔ یہ جوانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ان تمام میں جوان ہی رکن رکین اور بیش بہا قیمتی خزانہ ہوتے ہیں۔ وہی پھیلی ہوئی خوشبو، توانا بازو، روشن امید اور چمکدار پیشانی ہیں۔ آزاد جوان کو سلام کیجئے جسے امید زندہ رکھتی ہے۔ اس نے عمل سے تاریخ کو فخر سے منور کر دیا ہے۔ جو انہیں جوان ہی اپنے فریق کی روح سے کل کو بناتے ہیں، وہ کامل فخر کی زندگی کے باعث ہوتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اسلام نے جوانوں کو مکمل توجہ، عنایت اور اہتمام دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی ولادت سے قبل ہی سے دیکھ بھال کا یہ رویہ رکھا گیا ہے۔ میاں بیوی کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ دونوں اپنے لیے بہتر شریک حیات منتخب کریں۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب وہ جنین ہو، پھر جب وہ شیرخوار ہو، پھر جب بچہ ہو، پھر جب باشعور بچہ ہو، اور پھر جب جوان ہو جائے، ہر مرحلے میں اس پر توجہ صرف کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ اپنے سایہ تلے رکھے گا، جس دن کے اس کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، ایک ایسا نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جوانوں کی جماعت تم میں سے جسے قوت باہ ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ نگاہ کو زیادہ نیچی رکھنے والی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس بلند توجہ نے جوانوں کے روشن نمونے نکالے جنہوں نے اقدار و روایات کی بلندی، فضائل کو مضبوط پکڑنے اور بہتر اخلاق سے آراستہ ہونے میں سبقت کی۔ یہاں تک کہ لوگ اللہ کے دین میں قابل ستائش اخلاق، منفرد بہادری اور روشن و بلند کارناموں کو دیکھ کر فوج فردر فوج داخل ہونے لگے۔ میں جوان کو اکرام بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے قیمتی خزانہ اور راز فخر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تو اونچے افکار کے مالک جوان ہی تھے۔ بدر کے دن جھنڈا اٹھانے والے علی ابن ابی طالب کی عمر کیا تھی؟ اسامہ کی عمر کیا تھی جب انہوں نے لشکر کی قیادت کی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حبر الامہ ابن عباس، کاتب وحی زید ابن ثابت اور سفیر اسلام مصعب بن عمیر اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین کی عمر کیا تھی؟ اور معاذ کی عمر کیا تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا؟ اور عمر بن عبدالعزیز کی عمر کیا تھی جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ اور امام شافعی کی عمر کیا تھی جب انہوں نے موطا حفظ کی اور فتویٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے؟ یہ سب کے سب جوانی کی عمر میں تھے، اور ان کے علاوہ بھی ہزاروں تھے۔ اسی طرح اسلام نے میری قوم کو جوان، مخلص، آزاد اور امین بنایا۔ انہوں نے اپنوں میں عظیم ترین یقین و علم والے کی تابعداری اختیار کی، نہ کہ جرأت مند نگاہ والوں کی۔ مسلمانوں، جوانی کا مرحلہ عقیدے کو تقویت پہنچانے، فکر کی تشکیل اور منہج کی سلامتی کا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے میں انسان اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے مقصد اور اپنی غایت کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اس مرحلے کی طاقت کو بڑے کارناموں اور بھلائیوں کی طرف پھیرا جائے اور اسے برائیوں اور مفاسد سے بچایا جائے، اور یہ بات چند چیزوں سے حاصل ہوگی۔ ان میں سب سے اہم علم شرعی کے ذریعے اس کی حفاظت ہے، اس لیے کہ علم شرعی سے حرمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، دین کے حدود کی بے حرمتی اور پامالی سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی علم شرعی سے آدمی دنیا و آخرت میں سعادت کی طرف سبقت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور تاکہ شریعت ہی ہادی و مرشد ہو تو ضروری ہے کہ جوانوں پر ان کی جذباتیت حکمرانی نہ کرے، ان کا تحمس ان کا قائد نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ایسے ثقہ علماء اور کبار شیوخ کی رہنمائی میں چلیں جن کے پاس وسیع علم اور نفع بخش تجربات ہیں، تاکہ ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، ان کے مشوروں پر عمل کریں، اور امید ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی امت اور دین کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوں گے، اور ان لوگوں سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے جو جوانوں کو حق کے پیغام اور زمین پر روشنی کے پھیلانے سے پھیرنے کی سازش کرتے ہیں۔
اللہ کا فرمان ہے حالانکہ یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ملک کی تعمیر اور اس کی آبادکاری کی تگ و دو کے لیے جوانوں کو ابھارنا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھ کر اور انہیں قوت سے نواز کر اور یہ بیان کر کے کہ وطن کی نسبت مجرد بھرپور اور ولولہ انگیز جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس اور اپنے اوپر واجب حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ ایک ساتھ ایک ملک میں رہنا وطن کے تمام فرزندوں کے بیچ زندگی انجام اور چیلنجز میں، حصول یابیوں اور کامرانیوں میں، حقوق اور ذمہ داریوں میں باہمی حصے داری ہے۔ اس وطن میں ہماری مثال ایک جسم کی سی ہے۔ وطن کی تعمیر زمین میں خلافت اور اس کی آبادکاری کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں بسایا ہے، اور یہ کام مستقبل کے ویژن، اسٹریٹجک منصوبوں، تہذیبی سرمایہ کاری اور تکنیکی سہولتوں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ مثبت اثر اندازی اور تخلیقی حصے داری سے ہوگا۔ وطن کی تعمیر اور زمین کی آبادکاری کا بڑا بوجھ جوانوں کے کندھے پر عائد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی مؤثر طاقت، مفکر عقل اور کام کرنے والا ہاتھ ہیں۔ مسلمانوں، مسلم معاشرے کو دوسرے معاشروں سے ممتاز کرنے والی چیز یہ ہے کہ مسلم معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی اور اس پر صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور بھلائی و تقوی کے معاملے میں باہم تعاون کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہداشت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ متفقن علیہ۔ پتہ چلا کہ ہماری روشن شریعت علیحدگی پسندی اور خول میں بند ہونے کو نہیں جانتی، وہ جمود کو نہیں جانتی بلکہ نت نئی تبدیلیوں کے مطابق وہ انفتاح و تجدد اور لچک کو جانتی ہے، ساتھ ہی وہ اصول اور مسلمات کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس لیے اے جوانوں، اس ذمہ داری کی قدر کرو، اس کی شروعات خود اپنے نفس سے کرو، اپنے اعضاء، بدن، روح، عقل، علم، عمل، عبادات اور معاملات سے کرو۔ جوانوں، دین، وطن اور سماج کے تئیں آپ کی ذمہ داریاں اور آپ پر عائد حقوق ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ قول و عمل میں اخلاص ہو۔ اسی طرح جوان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ اپنے بدن اور مظہر پر دھیان دیتے ہیں اسی طرح اپنے دل اور نفس کی سلامتی پر دھیان دیں، اپنے نفس پر شہوتوں کے دروازے نہ کھولیں اور نہ شبہات کی جگہوں پر انہیں لے جائیں اور نہ فتنوں اور گناہوں کی جگہوں پر۔ انہیں چاہیے کہ وہ جاہل کو سکھائیں، گمراہ کو راستہ دکھائیں اور لوگوں کو خیر و ہدایت کی طرف بلائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین غالب نہ ہوا اور لوگوں نے نبیوں کی شریعتیں نہ مانی مگر اللہ کے فضل اور پھر نیک جوانوں کی وجہ سے کہ وہی نقیب و حواری اور انصار و مہاجرین ہیں اور وہی علماء اور معلمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا یہ چند جوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ آدمی جب اپنے دین کے لیے عمل کرنے میں مخلص ہوتا ہے تو اس چیز کا سچشمہ دین پر اس کے فخر اور اس کی طرف نسبت کرنے میں ناز ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو جوانوں کی نسل کو اپنی زندگی میں سمجھنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف نسبت اور اس کے لیے عمل کرنے کو اپنے لیے فخر و ناز کا سرچشمہ بنا لیں، جس طرح کہ وہ ہمت و عزیمت کا سرچشمہ ہے، اور مسلم نوجوان باتوں، لباس اور حیت میں تقلید کے پیچھے نہ بہیں بلکہ اپنے نبیوں کے طریقوں اور صالحین کے رویوں کو اسوہ بنا لیں۔ اللہ کا فرمان ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہماری دینی، اخلاقی اور وطنی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک فرد پر واجب کرتی ہے بطور خاص جوان پر کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ فساد پھیلانے والوں اور دین و وطن کی حرمت پامال کرنے والوں کے بالمقابل ایک ہاتھ ہوں، بئی طور کے سازشی افواہوں، جھوٹی خبروں، مسخ شدہ دعوتوں، منحرف جماعتوں، گمراہ گروہوں اور دین سے برگشتہ تنظیموں کا مقابلہ کریں جو انارکی، فتنہ، پریشانی اور بغض و حسد پھیلانے کی انتک کوشش کرتی ہیں
تاکہ ہم تمام امن و استقرار سے محظوظ ہو سکیں اور دینی وحدت اور وطنی یکجہتی کی حفاظت کر سکیں۔ پرتپاک دعوت ان کے لیے ہے جن پر جوان لڑکیاں اور لڑکیوں کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے باپ، ماں، معلم، معلمہ، اصحاب تربیت، صاحبان قلم اور صحافی حضرات کہ امت کے جوانوں سے متعلق اپنی ذمہ داری کے تئیں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ان کے دلوں کو کتاب و سنت اور منہج سلف سے سیراب کیجئے، انہیں بدعت، شرک، بھڑکانے اور کنارہ کرنے والے خطابات اور نفرت اور اس دہشت گردی کے کاموں سے دور رہنا سکھائیے جس کا نہ کوئی دین ہے اور نہ وطن۔ ان کی تربیت وسطیت، اعتدال، حکمت اور توازن پر کیجئے کہ نہ غلو ہو اور نہ کوتاہی۔ انہیں باہری افکار اور کمزور منہجوں سے محفوظ کیجئے، انہیں ان تمام چیزوں پر ابھاریے جو صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں اور عزائم کو پورا کرتی ہیں۔ انہیں دین کی خدمت اور وطن کی ترقی کے قابل بنائیے اور انہیں ان لوگوں سے ڈرائیے جو باہمی رابطے کے اسٹیجوں سے انہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں اور ان لوگوں سے جو اسوہ لوگوں کی تنقیص کرتے ہیں اور اور معتمد لوگوں پر یقین کو ہلانے سے نہیں رکتے۔ اصحاب حوصلہ کو جاننا چاہیے کہ ناکارہ و ناکام، نچلے بیٹھے مایوس و نا امید لوگ بہت ہیں جو نمایاں کارکردگی اور تخلیقیت کے دشمن ہیں، جو ہر ایک پیش رفت کو مار دیتے ہیں اور ہر ایک پوری اعتماد، کامیاب اور باحوصلہ انسان کا راستہ کاٹتے ہیں۔ انہیں راستوں کی پگڈنڈیوں پر توجہ نہیں صرف کرنی چاہیے، انہیں ہمت سے کام لے کر بلندی تک پہنچنے کا جتن کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا کہنا سچ ہے، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت دے، مجھے اور آپ کو انس و جن کے سردار کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے اور توبہ کیجئے، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد جو سینوں کی سانسوں کی طرح جاری ہے اور سطروں میں دیکھنے کی تکرار کی طرح بار بار ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کریم و غفور ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، وہ شاکر بندہ ہیں، ان پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سب پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہی ذخیرہ سب سے زیادہ باقی رہنے والا اور ایسی سعادت ہے جس کے اوپر اور کوئی بلند مقام نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اور جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ مومنوں، جوانوں کے مقام، ان کی ذمہ داریوں، انہیں قابل بنانے اور انہیں ابھارنے کی گفتگو میں لڑکے لڑکیاں یکساں ہیں۔ مسلم جوان لڑکی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو مضبوط تھامے، اپنے اصولوں اور اقدار کی حفاظت کرے، اپنے عمل اور اپنے دین، وطن اور معاشرے کی خدمت کو اپنی شناخت بنائے اور اس کے مقومات پر شرعی ضابطوں اور اچھے آداب کے سائے میں نازاں ہونے سے خود کو آراستہ کرے۔ آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جوانوں کی لغزشوں کو عموم اور شمولیت پر محمول نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے اعتماد ختم ہو اور نا امیدی پیدا ہو، بلکہ یہ طے ہوتا ہے کہ زیادہ رشک اور خوشی سے یاد رکھا جائے کہ اچھے جوان، اپنے دین کے کڑے کو مضبوط تھامنے والے، ہدایت اور میانہ روی کے راستے پہ چلنے والے ہی الحمدللہ زیادہ تعداد میں ہیں۔
وہ فخر و دفاع کا ذریعہ اور ناز و نفع بخشی کا مقام ہے. اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم سدا ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ان کی مدد کریں اور انہیں بھلائی پر ابھاریں. اس لیے کہ ہر امت میں اے ہمارے جوانوں، ہم آپ میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، آپ میں اپنے عزائم کو پورا ہوتا ہوا پڑھتے ہیں. قدیم و جدید کے سنگم اور اس بابرکت ملک کے ویژن اور ان پرعزم جوانوں کے ساتھ چلنے میں جو ملک اور عوام کی خدمت کے لیے اس ویژن کے پیچھے ہیں. یاد رکھیے کہ جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جو لوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آدمی سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں صرف کی تھی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم نوجوانوں کی اصلاح کرے اور انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امت کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے اور انہیں اعتدال کے راستے پر چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظیم ہے، اور درود و سلام بھیجیے اخلاق و کردار میں سب سے سچے مخلوق اور ہیبت و پوشاک میں سب سے خوبصورت فرد پر، جس کا کہ آپ کو آپ کے خالق نے عظیم ترین کتاب اور عظیم ترین ملت میں حکم دیا ہے. اللہ نے کریمانہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے پر 1 مرتبہ درود بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. پھر سلام کے ساتھ درود ہو احمد پر جو بنی نوع انسان میں سب سے اچھے مخلوق ہیں، ان کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور جو ان کے طریقے پر ٹھیک سے چلیں ان پر. درود و سلام نازل ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلفائے راشدین پر اور تمام صحابہ پر اور تابعین پر اور ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے راضی ہو. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے. کلمہ حق اور کلمہ دین کو اے اللہ بلند کر. اے اللہ دین کے کلمہ کو بلند کر. اے اللہ اس ملک میں امن و خوشحالی کی حفاظت فرما اور مدام کر. اے اللہ ہمارے حکمران اور ولاۃ امور کی حفاظت فرما اور ان کی اصلاح فرما. اے اللہ خادم حرمین شریفین کو بہتر توفیق سے اور ان کے ولی عہد کو بہتر توفیق سے نواز. اے اللہ انہیں بر و تقوی کے راستے پہ لے کر چل. اے اللہ ان کو اور ان کے اعوان و انصار کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت اور بھلائی ہو. اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے دین کے مطابق چلنے اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی شریعت کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زنا سے، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، اے اللہ جو ظاہر و باطن ہے، اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، مردوں کو خواتین کو بخش دے. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت دے دے. اے اللہ جو ظاہر اور جو باطن فتنے ہیں، اللہ جو فواحش ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے. اے اللہ ہمارے معاملے کو تو اپنے ذمے لے لے. اے اللہ اور تو ہر معاملے میں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا. اے ذوالجلال والاکرام. اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو اے اللہ دشمنوں کے چنگل سے نکال. اے اللہ مسجد اقصی کو اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، اے اللہ سرکشوں کی سرکشی سے نجات دے. اے اللہ عراق اور یمن میں اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں امن و امان سے نواز. اے اللہ بورما میں، اراکان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو جا.
اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے امن کے جو رجال ہیں اے اللہ انہیں بہتر توفیق دے، اے اللہ ان کو بہتر توفیق سے نواز، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ وہ جو سرحدوں پہ تعینات ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ اور ہمیشہ انہیں تو بلند رکھ، اے اللہ سالم و غالم رکھ، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو، مسلمان مرد و عورتوں کو جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو مردہ ان کو تمام کو بخش دے، بلا تو سننے والا ہے بلا شبہ۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔